الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں، والایمان بان ابا بکر وعمر فی حجرۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد دفن هنالک معه فاذا اتیت القبر فالتسلیم علیہما واجب بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات پر ایمان لانا کہ حجرہ عائشہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی مدفون ہیں، اس لیے قبر کے پاس جب آپ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان دونوں پر بھی سلام بھیجیں۔ یہ جو ہے عقیدے اور منہج کی کتاب میں اس کو شامل کیا گیا ہے، کیونکہ روافض اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت، اس میں جو ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے آپ اگر رافضیوں کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، یہ لوگ گالی تک دیتے ہیں، نمازوں میں لعن طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آخر اس کو عبادت کہیں گے جس کے اندر جو ہے صحابہ پر لعن طعن کیا جائے، نبی کے سچے مخلص دوستوں پر، ساتھیوں پر، صحابہ پر لعن طعن کیا جائے؟ جی ہاں، ایک بدترین قوم بستی ہے اس دھرتی پر، بوجھ ہے، جن کو روافض کہتے ہیں، جن کو شیعہ کہتے ہیں۔ بدترین جو ہے مخلوق ہے اس سرزمین پر، اور تعجب ہے کہ اس بدترین قوم کے ساتھی جو ہے اہل سنت کا لبادہ اوڑھنے والے کچھ لوگ بھی بنے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے بھی بدترین ہیں جو ان روافض کا جو ہے ساتھ دیتے ہیں، ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ جو صحابہ کا نہیں ہوا وہ آپ کا کب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ جی ہاں، یہ جو خمینی ملعون تھا، جس نے بغاوت کر کے ڈکٹیٹرشپ قائم کی، سنیوں کا جینا حرام کر دیا، اور جو حقیقی مسلمان ہیں تہران کے اندر اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی یہاں پر اپنی جو ہے مسجد عبادت کے لیے نہیں بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ مودودی جماعت والے اور اخوانی حسن بننا کی جماعت والے، سید قطب کے ماننے والے جو دھوکہ دیتے ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ویسا ہے، یہ باقاعدہ حقیقت ہے کہ تہران کے اندر پرانے زمانے سے جو مسجدیں تھیں ان پر تالا لگا ہوا ہے، اور نئی مسجدوں کے بنانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، عیسائیوں کی ہیں، سکھوں کی ہیں، ہندوؤں کی ہیں، سب کی ہیں، اور سب کو کھلی آزادی ہے عبادت کرنے کی، لیکن اصلی جو مسلمان ہیں مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے۔ جو سفراء ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے، مسلم ممالک کے، وہ لوگ جمعہ جماعت وغیرہ کہاں کرتے ہیں؟ سعودی کے سفارت خانے میں کرتے ہیں، یا اگر تعلقات صحیح نہیں رہتے ہیں تو پھر جو ہے اردن کے سفارت خانے میں وہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ جماعت کے ساتھ، جتنے سفراء ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں ان کو جو ہے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، جبکہ ایسا کوئی ملک نہیں، کافر ملک جو ہوگا وہ بھی جو ہے مسجد بنانے کی اجازت دیتا ہے، کھلی چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں کہ مسلمانوں کو مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور بہت سے مودودی پرست آپ کو مل جائیں گے جو ایران کی تعریف کریں گے، خمینی کی تعریف کریں گے۔ جی ہاں، بہت سے تنظیمی اور اسراری مل جائیں گے جو خمینی ملعون کی
تعریفیں کریں گے، اس کو آیت اللہ کہیں گے، مین آف دی گاڈ کہیں گے، نعوذ باللہ۔ جو خمینی جس نے الحکومہ الاسلامیہ جس نے کتاب لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر ایسی جو قبیح قبیح چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، قرآن کے خلاف اس نے لکھا ہے، صحابہ کے خلاف، امہات المومنین کے خلاف اس نے جو اس کتاب کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہے، اور اس خمینی کو یہ لوگ آیت اللہ کہتے ہیں، اس خمینی کو ملعون کو یہ لوگ جو ہے مین آف دی گاڈ کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس خبیث انسان کو جو کہتا تھا کہ یہ عراق جو ہے ہمارے سامنے جو ہے روڑا ہے ایک، اس کی حیثیت نہیں ہے، ہم تو جو ہے حرمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو سامنے سے ہٹ جائے گا تو ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ حرمین ہے، مکہ اور مدینہ ہے، جب ہم اس پر قبضہ کریں گے تو پھر سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جو ہے ابو بکر و عمر کو اور عائشہ کو وہاں قبر سے نکالیں گے اور سولی دیں گے، سزائیں دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی ہاں، وہ یہ خبیث عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ گھٹیا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ ایسا کریں گے، اور یہ بھی وہ اپنا جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا جو بھگوڑا جو ہے، جس کو یہ لوگ اپنا امام اور مہدی مانتے ہیں، جو کہیں غار میں جس کو چھپائے ہوئے ہیں اور ہر سال انتظار کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح سے یہ بھی جو ہے انتظار کرتے ہیں ایک جو ہے غیر معروف مجہول انسان کے بارے میں، کہ وہ آئے گا اور اس کا بھی سب سے پہلا کام یہی ہوگا، وہ جو ہے جو خانہ کعبہ کے جو متولی ہوں گے اور جو مکہ مدینہ کے سرپرست ہوں گے، اس کی جو سرپرستی کریں گے، ان کو وہاں پر قتل عام کریں گے، نعوذ باللہ۔ ان کا جو ہے بھگوڑا جو امام آئے گا، مہدی آئے گا، وہ وہاں پہ قتل عام مچائے گا، سب کو مارے گا، اور ابو بکر عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو نکال کر کے سولی دے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ایسے خبیث عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں 2002 کا یا 3 کا ہے، جمعہ کا دن تھا، مسجد نبوی کے اندر شیخ علی حذیفی حفظہ اللہ اس وقت جو ہے وہ خطیب تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور ایران سے جو ہے وہاں کا وزیر خارجہ تھا یا کون تھا، علی رفسنجانی وزیر خارجہ تھا شاید، وہ آیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو قبر کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد جب ابو بکر عمر کی قبر پہ پہنچا تو وہاں پر اس نے تھوک دیا، اس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ علی حذیفی حفظہ اللہ جو تھے اس وقت خطبہ دے رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے خطبہ دیا تھا، اس صبح کو شاید اس نے ایسی غلیظ حرکت اس نے کی تھی، اس خبیث نے، علی رفسنجانی نے۔ تو اس خبیث انسان کی وجہ سے اس کو تو بہرحال وہ جو ہے سیاسی آدمی تھا، پروٹیکشن میں تھا، سفیر تھا وہ ایک طرح سے، تو اس کو تو وہاں سے لے گئے، لیکن اس کے خلاف عوام میں جو جوش آیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد شیخ حذیفی حفظہ اللہ نے جو خطبہ دیا تو ان کے ہاتھ میں جو ورقہ تھا اس کو پھینک دیا، اور اس کے بعد رافضیوں کے خلاف بولے، ان کے عقیدے کو کھول کے بیان کیا، یہی ساری چیزیں بیان کی انہوں نے، خمینی کے عقیدے کو اور اس کے جو ہے غلیظ جو ہے پلاننگ کو بیان کیا کہ یہ جو ہے اہل سنہ کے خلاف کیا چاہتے ہیں، ان کا جو ہے حوصلہ کیا ہے اہل سنہ کے خلاف، کہ یہ سارے اہل سنت کو قتل کرنے کو یہ جائز سمجھتے ہیں، ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور صحابہ کے خلاف یہ کتنی جو ہے بدترین گستاخ ہیں، ساری چیزیں انہوں نے وہ ورقہ جو موضمون جو جمعہ کا خطبہ جو لکھ کر کے لائے تھے وہ سب پھینک دیا انہوں نے، کیونکہ وہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں تھا، ان کو الگ خطبہ دینا تھا۔ تو انہوں نے شیعوں کی خباثت کو اور ان کے جو ہے غلیظ عقائد کو بیان کیا، صحابہ کے تعلق سے ان کے کیا عقیدے ہیں، امہات المومنین کے تعلق سے، اور اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تعلق سے، اور مدینہ اور مکہ والوں کے تعلق سے، اور عام مسلمانوں کے تعلق سے ان خبیثوں کا کیا عقیدہ ہے کھل کر کے بیان کیا۔ میں بھی جو ہے اس دن جو ہے جمعہ کے دن وہاں مسجد نبوی میں تھا، میں کہتا ہوں کہ سارے لوگ جو ہے مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے اور نعرہ لگانے لگے، جہاد کا نعرہ لگانے لگے، اور شیعوں کے خلاف جو ہے نعرہ لگانے لگے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ بہرحال کسی طریقے سے کنٹرول کیا گیا، سارے لوگ خاموش ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے بڑے خبیث ہوتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ان کی خباثت ہے، آپ کی قبر کے تعلق سے
کہ یہ لوگ جو ہے دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے۔ جی ہاں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے دونوں سے، تو وہ اس کی وجہ سے ہیں، خبیثوں سے تھوڑی محبت کرتے تھے کہ جو ہے ان ایرانی خبیثوں سے جو صحابہ کا نہ ہوئے تو وہ مسلمانوں کا کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے افسوس ہے، ایسے لوگوں کے خلاف جب بولا جاتا ہے جو ان خبیثوں کی چاٹو کاری کرتے ہیں اور ان کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، ان خبیثوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ جی ہاں، ایک بندہ جو کہ لکھنؤ کا ہے، نام اس کا لینا میں گوارا نہیں کرتا ہوں، 2018 کی بات ہے، اس وقت جو ہے اس سے سوشل میڈیا پہ بحث ہو جایا کرتی تھی، جو ہے وہ طیب اردگان کو مسیحا سمجھتا تھا، اس کی فضیلت میں کتابیں بھی لکھا ہے۔ جی ہاں، بہت لکھتا تھا اس وقت، یہ جو ہے وہ کہتا تھا کہ جو ہے سعودی کے خلاف بہت برائی کرتا تھا، اور یہاں تک وہ ڈائلاگ مارتا تھا کہ 2023 کو یہ لوگ جو ہے پیک سمجھتے تھے نا، کہ 23 میں جو ہے پوری دنیا الٹ پڑ جائے گی اور جو ہے خلافت قائم ہو جائے گی طیب اردگان کے بارے میں، تو وہ یہی کہتا تھا، یعنی 4-5 سال پہلے، 2018 میں، 23 سے 2-4 سال پہلے، تو کہتا تھا کہ جو 23 آنے دو، اس وقت ماحول بالکل الگ ہوگا، ترکی جو ہے وہ اسلام کے اتنا قریب ہو جائے گا، اسرائیل سے سارے تعلقات ختم کر لے گا دھیرے دھیرے، اور جیسے اس وقت اسرائیل کے سفارت خانہ ترکی میں ہے اور ترکی کا اسرائیل میں ہے، وہ مانتا تھا، کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی 2023 آتے آتے اسرائیل اور ترکی کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، اور سعودی کا اسرائیل سے 2023 میں ویسے ہی تعلقات ہو جائیں گے جیسے ترکی کے ہیں اسرائیل کے ساتھ، یعنی اسرائیل کا سفارت خانہ ریاض میں ہوگا اور جو ہے سعودی کا سفارت خانہ تل ابیب میں ہوگا۔ 23 آنے دو، بالکل جو ہے دھیرے دھیرے معاملہ پلٹ رہا ہے، ترکی کے اندر اسلام ویسے ہی ہو جائے گا جیسے سعودی کے اندر ہے، اور سعودی کے اندر ویسے ہی الحاد اور برائی اور ساری چیزیں خرافات ہو جائیں گی جیسے ترکی کے اندر ہیں۔ تو وہ یہ بندہ کہتا تھا، اور طیب اردگان کو وہ مسیحا سمجھتا تھا، اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے اسی وقت چیلنج کیا تھا 2018 میں کہ طیب اردگان جیسے آج جو ہے کفریہ جو وہاں کا دستور ہے یہودی اتا ترک کا بنایا ہوا، مصطفیٰ کمال اتا ترک یہودی کا بنایا ہوا جو کفریہ اسلام مخالف دستور ہے، جیسے آج وہ اس کی پوجا کرتا ہے اور اس کی جو ہے حفاظت کی قسم کھاتا ہے، اور اس یہودی اتا ترک کی قبر پر ہر سال جا کر کے برسی مناتا ہے، اس پر پھول چڑھاتا ہے، اس پر رکوع کرتا ہے، ایسے ہی 2023 میں بھی کرے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اور اسرائیل سے اس کے جو آج تعلقات ہیں، جس طریقے سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا، یہودیوں کا جو بابا آدم تھیوڈر ہرتزل تھا، اس کی جو ہے قبر پر جیسے جا کر کے پھول چڑھایا تھا، اور ایک اپنی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے، اور کہا تھا کہ میں جو ہے یہودیوں کا دوست ہوں اور اسرائیل ہمارا دوسرا گھر ہے، اور میں یہودیوں کے ویسے ہی ساتھ ہوں، ان کو جو ہے بچانا چاہتا ہوں، ان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں جیسے ہمارے باپ دادا نے، عثمانیوں نے بچایا تھا۔ جی ہاں، ترکوں نے جیسے بچایا تھا جب وہ لوگ مارے بھٹک رہے تھے اندلس سے، جب ان کو مار کے بھگایا گیا تھا یہودیوں کو، تو ہمارے باپ دادا نے، ترکوں نے یہودیوں کو جگہ دی تھی ترکی کے اندر اور فلسطین کے اندر۔ یہ جو ہے اردگان نے یہ بات کہی تھی، یہ وہاں اسرائیل کے اندر آ کر کے، آج ویسے ہی میں یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ بات اس نے کہی تھی۔ جی ہاں، وہ ویڈیو باقاعدہ موجود ہے، اگر کوئی مانگے گا تو میں دوں گا۔ اور اسی طریقے سے اس نے اپنے ٹویٹر پر باقاعدہ لکھا تھا، ایکس پر جا کر کے دیکھ لو، اس کا پیج آج بھی وہ عبارت پر پڑی ہوئی ہے، اس نے یہ ساری باتیں لکھی تھی یہودیوں کے بارے میں۔ میں کہتا ہوں آج 2023 نہیں، 23 چلا گیا، 25 آ گیا، آج بھی ویسے جو ہے کھڑا ہے بندہ، کوئی تعلقات اس نے ختم نہیں کیا ہے، پیٹرول وہاں سے آ رہا ہے، ساری چیزیں سامان رسد وہاں سے آ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف ترکی اگر جو سارے تعلقات ختم ہے، سب سے زیادہ جو سپورٹ ملتا ہے ہر چیز کا اسرائیل کو ترکی سے ملتا ہے، جتنی جہازیں ترکی جاتی ہیں اور جتنے جو یہودی وہاں جاتے ہیں اور جتنے ترک یہاں اسرائیل میں آتے ہیں، کوئی اتنا آنا جانا کہیں کسی ملک کا نہیں ہے، میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں،
تل ابیب کے اندر اور اسرائیل کے اندر بلڈنگیں بنانے میں سب سے زیادہ کمپنیاں ترکوں کی کام کر رہی ہیں۔ وہاں کے جو ہے چھوٹے چھوٹے مار کرنے والے ہتھیار وغیرہ، ان کے یہودیوں کے جو فوجی، ان کے کپڑے، ان کے کھانے، یہ ساری چیزیں ترکی سے بن کر کے آتے ہیں، ساری چیزیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ سب واضح ہے۔ وہاں سے پٹرول آنا بند نہیں ہوا ہے، اور سارے جو ہے سامان رسد، ساری چیزیں وہاں سے آنا کبھی بھی بند نہیں ہوا ہے۔ وہ میڈیا میں جو بھی جھونک دے، جو بھی بول دے، وہ اپنی جگہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی تعریفیں کرتے ہیں۔ آج وہ بندہ خاموش ہے، نہیں بولتا ہے، نہیں بولتا ہے۔ بھائی 2025 آ گیا، کہاں گیا تمہارا؟ وہ لوگ، اس نے یہ بات کہی تھی جس کا یہ جو گمان تھا، جو ایسا کہتا تھا، اس کا یہ کہنا تھا سعودی کے بارے میں کہ آل سعود کی یہاں حکومت نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی ہو۔ میں نے کہا ایران کا ہوگا، چلے گا کہاں؟ کوئی بھی آئے حکومت کرے، حرمین پر کسی کا بھی قبضہ ہو چلے گا، آل سعود کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے یہ بات کہی تھی۔ پہلے تو وہ ترجیح دے رہا تھا کہ ترکی کی حکومت آ جائے گی، حرمین پر، حجاز پر پورا قبضہ ہو جائے گا، مصر پر، سوڈان پر، لیبیا پہ، اردن پہ، عراق پہ، پتہ نہیں کہاں کہاں بول رہا تھا ہو جائے گا، حجاز پہ ہو جائے گا، یعنی مکہ مدینہ پر ترکی کا قبضہ ہو جائے گا۔ ہاں، ایسا بول رہا تھا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ بھائی میں نے اسے کہا کچھ نہیں ہوگا، 2023 میں ویسے ہوگا جیسے 2018 میں ہو رہا ہے، اسرائیل سے تعلقات اور مضبوط ہوں گے، اور 23 میں یہ جو کہتے ہو معاہدہ فلانے ڈھمکانے، کون سا معاہدہ ہوا تھا، یہ ہو جائے، کچھ نہیں، وہ سب فالتو چیزیں ہیں، اور وہ معاہدہ کیا ہوا تھا تم لوگوں کو خود نہیں پتہ ہے۔ 1923 کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا، کمال اتا ترک نے بھائی کس لیے کیا تھا؟ یورپ والوں سے۔ یورپ کے سامنے تو زیر ہو گیا، سب کچھ ختم کر دیا تھا یورپ نے مار کر کے۔ ان کے پاس رہ کیا گیا تھا؟ وہ تو کمال اتا ترک کی بہادری کہہ لیجئے کہ اس نے کچھ لڑ وڑ کر کے استنبول تک اور کچھ ہے انقرہ وغیرہ اور کچھ لے لیا جگہ، اور پھر اس کے بعد معاہدہ کر لیا کہ بھئی میرا تھوڑا بہت جو ہے علاقہ، اس کے جو ہے سرحد طے کر دو، بس ہمارا سرحد طے ہو جائے۔ تو فرانس، یورپ اور فرانس ہے، برطانیہ، امریکہ وغیرہ نے مل کر کے اس کا جو ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، وارسا پیکٹ کے معاہدہ ہوا، اور اس نے جو ہے اس کی جو ہے حد بندی کر دی کہ بھئی تمہارا یہ ہے، تو اسے حد بندی کر دی گئی۔ اور اسی لیے کمال اتا ترک نے جو ترکی جو موجودہ حالت میں ہے نا، تھوڑا بہت جو کوشش کر کے اس نے حاصل کر لی، وہ کیسا بھی تھا، ملحد تھا، یہودی تھا، کچھ بھی تھا، یہ اسی کا دین ہے۔ اسی لیے آج اس کو اتا ترک کہتے ہیں، ترکوں کا باپ اس کو اسی لیے وہ لوگ بولتے ہیں، اور اس کو جو ہے غازی بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جناح کو یہاں پڑوسی ملک میں کیا بولتے ہیں؟ قائد اعظم بولتے ہیں۔ شیعہ رافضی کو، کیونکہ بھائی اسی نے بنایا ہے، اس ملک کو اسی نے بنایا ہے، چاہے شیعہ اور رافضی ہو، کچھ بھی ہو، اسی نے بنایا تھا، اس لیے اس کو قائد اعظم یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، خواجہ سیاہ کو جو کبھی نماز تک نہیں پڑھتا تھا، پڑھنا جانتا بھی نہیں تھا، اور شراب پیتا تھا، زندگی بھر شراب پیا ہے، اور لندن میں رہتا تھا، تو وہ جو ہے اس کو قائد اعظم جیسے یہاں کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ جی ہاں، ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا، نہیں کہو گے تو پھر جیل ہو جائے گا۔ ایسے ہی ترکوں میں اس یہودی کو وہ لوگ غازی کہتے ہیں، اتا ترک ترکوں کا باپ کہتے ہیں، تو وہ باپ ہے ترکوں کا، سب کا باپ ہے، اردگان کا بھی باپ ہے، وہ مانتا بھی ہے، اس کو باپ مانا جاتا ہے وہاں پر، گرچہ وہ یہودی تھا، ملحد تھا، اسلام مخالف دستور بنایا، کسی کو ہمت نہیں ہے۔ اردگان نے 20-25 سال تک حکومت کی ہے، کبھی وزیر اعظم رہ کر کے، کبھی صدر رہ کر کے، اور بھاری اکثریت سے، 50% سے زیادہ اکثریت سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پورا جو ہے سنویدھان وہاں کا دستور بدل سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے جو ہے کسی ایک آرٹیکل کو بدلا نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ ہمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں بدلے گا وہ بظاہر ایسے چاہے جو کہہ دیتا ہے اسلام کے بارے میں، دل میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتا، لیکن نہیں کرے گا۔ اب یہ لوگ جو ہے خوشگوانی میں مبتلا ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ آج تک وہ اپنے ملک کا دستور نہیں بدل پایا، ایک شک نہیں بدل پایا اس کا، ایک جو ہے اس میں جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اسلام مخالف، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نکاح کو لے کر کے، طلاق کو لے کر کے، بہت ساری چیزیں، وراثت کو لے کر کے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو تو کم سے کم ختم کر دے جو سیدھا سیدھا اسلام کے ٹکراتی ہیں جو چیزیں، لیکن کبھی نہیں کسی بھی ایک شک کو اس نے بدلنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور یہ لوگ جو ہے اس کو ایک طرح سے پوج رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ خمینی کے بارے میں کہتا تھا، اس کی بھی
یعنی ایران کی بھی حکومت آ جائے حرمین پہ تو چلے جائے گا، وہ کچھ بھی کریں، لیکن آل سعود کی حکومت نہ رہے۔ تو آل سعود سے ان کو اتنی نفرت ہے کہ کوئی بھی آ جائے، یہ نہ رہیں، کوئی بھی آ جائے۔ اور ان کے رہتے ہوئے کیا وہاں ہو رہا ہے، حرمین کے اندر کس طریقے سے وہاں پر لوگ حکومت کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہاں سہولیات ہیں، اور کس طریقے سے حرمین کو شرک اور بدعت سے پاک رکھا جاتا ہے، ساری چیزوں کو وہاں پر کسی مشرک کو، کسی بدعتی کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں وہاں دعوت دی جاتی ہے سب کو، حاجیوں کو، جو بھی وہاں غلطی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے تاکہ ان کا حج خراب نہ ہو، ان کا عمرہ خراب نہ ہو۔ وہاں کا ایک فوجی، وہاں کا ایک بچہ جو ہے شرک اور بدعت سے بھاگتا ہے۔ جتنے جو خرافاتی بدعتی ہیں 90% تو سب خرافاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ انہی خرافاتیوں کی حکومت آ جائے وہاں پر۔ جی ہاں، ان کو نفرت ہے اور ان مجوسیوں سے ان کو جو ہے محبت ہے۔ جی ہاں، تو بہرحال میری بات جو ہے ادھر چلی گئی۔ دیکھتے ہیں شیخ جو ہے ربیع المدخلی حفظ رحمہ اللہ کیا جو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر پر بھی آدمی جائے زیارت کرنے کے لیے اور وہاں بھی سلام پڑھے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھتا ہے۔ تو یہ بات ہے انہوں نے کہی ہے، اسی لیے کہی ہے، منہاج کی کتاب میں اس کو داخل کیا باقاعدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خبیث رافضی قوم ہے، یہ لوگ نبی کے ان سچے اور پیارے ساتھیوں کے خلاف لعن طعن کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کر کے بےہودگی کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وہاں حجر عائشہ میں ان کی بھی دونوں قبریں، ان پر بھی سلام بھیجا جائے گا۔ یہ جو ہے صحابہ کا طریقہ رہا ہے، سارے صحابہ ایسے ہی کرتے تھے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو آپ نے خود اپنی قبر کو وثن بنانے سے منع کیا ہے۔ وثن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے نا، لا تجلوا قبری عیداً، اور ایک جگہ ہے کہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی پرستش کی جائے۔ لا تجلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو وثن نہ بنا۔ وثن کسے کہتے ہیں؟ استھان، میلہ ٹھیلا لگا کر کے آؤ، وہاں پر بیٹھو، وہاں پر بیٹھ کر کے جیسے یہ لوگ مزاروں پہ بنا لیے ہیں اور خانقاہ بنا لیے ہیں دنیا بھر کا، خاص طور سے جتنے خانقاہ مزارہ سب سے اس کے موجد جو ہیں، ان خرافات کے، ان شرک و بدعات کے جو سب سے بڑے موجد یہ شیعہ رافضی ہیں، انہوں نے اہل السنہ مسلمانوں کے اندر سب رواج دے دیا۔ اب یہ لوگ سب پڑے ہوئے ہیں، بدعت اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کفریہ اور شرکیہ اعمال میں پڑے ہوئے ہیں، مردوں کو پکار رہے ہیں۔ ہاں، جو کہ اللہ کے رسول آئے تھے، جس شرک اور بدعت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان رافضیوں نے، ایرانیوں نے جو ہے مسلمانوں کو لگا دیا۔ جیسے جو ہے یہودیوں نے عیسائیت کو ختم کر کے عیسائیوں کو شرک پر لگا دیا، ایسے جو ہے مجوسی ایرانیوں نے مسلمانوں کو جو ہے شرک پر لگا دیا ہے۔ جی ہاں، تمام مسلمانوں کے اندر شرک اور کفر کو، کفریہ اور شرکیہ اعمال کو، اور یہ مزارات اور خرافات کو رائج کرنے والے یہی لوگ ہیں، لگا دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے آخری زمانے میں یہ بات کہی تھی، لا تجلوا قبری وثنا یعبد، وثن نہ بنانا یعنی مزار نہ بنانا اور استھان نہ بنانا، جیسے جو بنا کر کے لوگ جاتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہاں آ کر کے تم لوگ ایسی خرافات نہیں کرنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنی گھروں کو تم قبر نہ بنانا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہاں گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، جسے قبر پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو ایسا نہ بنا لو گھر کی وہاں نماز ہی نہ پڑھو، وہاں بھی نماز پڑھا کرو، سنت وغیرہ۔ اور ولا تجعلوا قبری عیداً، میرے جو ہے میری قبر کو عید نہ بنانا، وہاں جو ہے وہاں آ کر کے جو ہے عید نہ بنانا، میلہ ٹھیلا نہ لگانا آ کر کے۔ اسی لیے صحابہ کرام اس بات کا دھیان دیتے تھے کہ وہاں لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے، انفرادی طور پر کوئی آیا جا کر کے زیارت کر لیا چلے گیا، وہاں جو ہے زیادہ بھیڑ بھڑکا لوگ نہیں لگاتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں اس چیز کا بڑا خیال کیا جاتا تھا۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا، وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اصل کیا ہے، میرے اوپر درود بھیجو، اس کا ثواب ہے، اور تم کہیں سے بھی بھیجو گے ہمارے پاس آئے گا، پہنچے گا۔ تو وہاں جانا ضروری بھی نہیں ہے کہ بھیڑ لگاؤ، میلہ ٹھیلا لگاؤ درود پڑھنے کے لیے، وہاں پہ کہیں سے بھی پڑھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، وہ فرشتے اس کو لے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے۔ بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ صحابہ کرام آپ کی قبر پر نہیں آتے تھے، وہ مدینہ میں رہتے تھے، آپ کی قبر پر نہیں جاتے تھے،
ہاں، طریقہ کیا تھا صحابہ کرام؟ باہر سے جب کوئی آتا تھا، کہیں چلے گیا سفر پہ، باہر سے جب آتا تھا مسجد نبوی میں وہ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے تھے۔ ورنہ جو ہے جو لوگ ڈیلی رہتے تھے وہ نہیں جاتے تھے۔ بلکہ عبدالرزاق نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ جب بھی سفر سے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے اور وہاں سلام کرتے، پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے اور سلام کرتے، پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبر پر جاتے اور وہاں بھی آپ جو ہے سلام کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ راوی حدیث ایوب نے عبید اللہ ابن عمر عمری سے اس حدیث کے تعلق سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا اس طرح صرف عبداللہ ابن عمر ہی کرتے تھے، یعنی تمام صحابہ میں ایسا کام صرف ابن عمر کرتے تھے۔ صحابہ جو ہے مدینہ کے اندر مقیم تھے مگر قبر رسول پر نہیں آتے تھے، اور جب وہ سفر سے واپس آتے تو بھی قبر نبوی پر نہیں جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عید بنانے یعنی وہاں بھیڑ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے پر اکتفا کرتے تھے، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، مساجد میں ہوں، کھیتوں میں ہوں، تجارت گاہوں میں ہوں، سرحدوں پر ہوں، جہاد میں ہوں، نماز میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، وہیں سے سلام بھیج دیا کرتے تھے، جیسا کہ سنت رسول کے اندر رہنمائی کی گئی ہے۔ اس لیے سلام بھیجنے کے لیے قبر پر جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قریب جا کر سلام بھیجنے والا اور درود دور سے سلام بھیجنے والا برابر ہے۔ اور اگر کوئی عقیدہ رکھ لے کہ قبر پر جا کر سلام بھیجنے سے اجر زیادہ ملتا ہے تو ممکن ہے اس کا اجر کم ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے اور اس پر ابھارا ہے، اور نہ اس پر ابھارا ہے، اور نہ ہی صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے سوائے ابن عمر کے کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ مصنف رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی کہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حجرہ عائشہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی مدفون ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ چیز جو ہے امت کے اندر ایک متواتر چیز ہے، امر ہے، تمام اہل السنہ اور اسی طریقے سے اہل البدع بھی اسے مانتے ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آ کر یہ سوال کرے کہ کیا ان دونوں پر سلام پڑھنا واجب ہے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، واجب تو نہیں ہے، اللہ نے اسے واجب نہیں کیا ہے، سنت ہے۔ اس لیے واجب اور حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برعکس وارد ہوا ہے کہ میری قبر پر بھیڑ مت لگانا۔ تو ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جو ہے یہ کہ سلام بھیجنا ضروری ہے، وہاں جا کر کے سلام کرنا واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، کیونکہ واجب جب کہہ دیں گے تو اس کے لیے دلیل کا ہونا جو ہے ضروری ہے، اور اس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، بلکہ منع کیا اللہ کے رسول نے، کہ اللہ کے رسول نے خود اپنی قبر پر جانے سے منع کیا ہے کہ ہماری قبر پر جو بھیڑ مت لگانا۔ اچھا دیکھیے، آپ نے درود بھیجنے اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اور جو اس کی فضیلت بتائی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ میری قبر پر آؤ اس کے لیے، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم کہیں سے بھی بھیجو گے میرے پاس پہنچے گا۔ تو قبر پر جانے کے لیے جو ہے سلام بھیجنے کے لیے کہیں نہیں کہا، بلکہ منع کیا آپ نے، ہماری قبر پر بھیڑ مت لگانے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس سے لوگوں نے اجتہاد کیا ہے کہ انفرادی طور پر جا سکتے ہیں، وہاں بھیڑ نہیں لگانا چاہیے، انفرادی طور پر جا سکتے ہیں اور کبھی کبھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور اسی طریقے سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر کی زیارت کے تعلق سے بات تھی کہ جو ہے اس کے کیا آداب ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔